الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه وسلم أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي صدق اللہ المولان العظیم۔ محترم المکرم امام صاحب اور مؤذن صاحب اور مسجد حاضہ کے جملہ اراکین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں پیدا فرمایا اور اولیاء کرام کے ہمیں عزت کرنے والوں میں سے بنایا۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے نبی کے بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لیں۔ پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا شفیعنا یوم الجزا۔ حضرات گرامی، آج کی اس نورانی مجلس میں جو مجھے خطاب کرنے کے لیے عنوان دیا گیا ہے وہ ہیں اولیاء کرام کا مقام برزخی زندگی میں۔ در حقیقت یہ دو عنوان ہیں، اولیاء کرام ایک عنوان ہے اور عالم برزخ ایک عنوان ہے، دونوں کو ملا دیا گیا ہے تاکہ دونوں چیزوں کے بارے میں ہم کچھ سنیں سمجھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم بھی کچھ کوشش کر کے آپ کے بارگاہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے چند احادیث اور کچھ باتیں اس کے متعلق جمع کر کے لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں پروردگارہ ہمیں حق بولنے اور حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا معنی شاید اکثر لوگوں کو پتہ ہے، کل نفس یعنی ہر جان والے کو، یعنی جو بھی اس دنیا میں جان لے کر پیدا ہوا ہے ایک نہ ایک دن اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ایک دن تمہیں اس کا اجر و ثواب، جزا و سزا یوم القیامہ میں اسے پانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے دور ہو گیا، جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ،
اور جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر اس موضوع کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ملنے کے بعد مر کر ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ موت کے مزہ چکھ کر ایک اور عالم کے طرف، ایک اور دنیا کے طرف ہمیں کوچ کر جانا ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے مزہ چکھ کر کے ختم نہیں ہونا ہے، بلکہ چکھنے کے بعد پھر ایک عالم کے طرف ہمیں جانا ہے، اور اسی عالم کا نام عالم برزخ ہے۔ اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ، برزخ کا معنی کیا ہے؟ عالم کا معنی دنیا، برزخ کا معنی ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے شارحین کرام نے فرمایا الحاجز بین الشیئین، حاجز کے معنی آڑے ہیں، حاجز کے معنی فاصلہ ہے، حاجز کے معنی دیوار ہیں، بین شیئین دو چیزوں کے درمیان کے فاصلے کا نام برزخ ہے۔ اور انسان کے لیے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ من الموت الی القیامہ۔ یہ فاصلہ کتنا ہے؟ مرنے کے بعد سے قیامت کے دن تک کا جو فاصلہ ہے یہی برزخ ہے۔ اسی کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں، اسی کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ ہم کسی عالم میں تھے، کسی دنیا میں تھے، پھر ایک دنیا میں آئے ہیں، پھر ایک دنیا کی طرف کوچ کر جانا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس برزخی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، ایک اور دنیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم کئی دور سے گزر رہے ہیں، جو لوگ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں خوشی ملے، صرف دنیا کی زندگی میں ہمیں یہی سب کچھ ہے، جو یہ سمجھ کر غرور میں، تکبر میں، دوسروں پر ظلم و قہر کرنے میں بات نہیں آتے، انہیں یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک عالم میں تھے، پھر ایک عالم میں آئے ہیں، پھر ایک عالم کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ روح کے شکل میں ایک عالم میں رہیں، باپ کے صلب میں سے، ماں کے شکم میں ایک عالم میں رہیں، پھر وہاں سے ہم دنیا میں ہمیں وجود بخشا گیا، دنیا میں ہم آئے، دنیا میں آنے کے بعد ایک مدت تک رہنا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں ایک عالم کے طرف جانا ہے، اور اس عالم میں جانے کے بعد وہاں پر ایک مدت گزارنے کے بعد پھر ایک عالم کے طرف چلے جانا، وہی آخری عالم ہے۔ اس کے بعد اب کچھ فنا نہیں ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے، ابد الابد کے لیے وہی رہنا ہے۔ آپ دیکھیں انسان عالمی برزخ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ دیکھیں انسان کے اندر، انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان صرف روح کا نام نہیں ہے، بلکہ روح اور جسم کے متفقہ شے کا نام انسان ہے۔ انسان روح کے شکل میں جب تک رہے تب تک اسے ہم روح کہتے رہے، جب دنیا میں آئے تو یہاں پر ہمیں روح اور جسم دونوں کو ملا دیا گیا، تو ہمارے جسم کے اندر روح گردش کر رہی ہے، روح دوڑ رہی ہے۔ انسان کے اندر جسم میں جب تک حرارت ہے تو سمجھ لے کہ اس کے اندر روح موجود ہے، جس دن یہ جسم کی حرارت ختم ہو جائے سمجھ لے کہ روح سے نکل گئی ہے، اسی کو ہم موت کہتے ہیں، اسی کو مر گیا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کے جو عالم برزخ ہیں، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کے سزا و جزا کا ایک جھلک اسے برزخی زندگی میں روح کو دی جاتی ہے۔
اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یوم القیامہ قیامت کے دن پھر اسی جسم اسی روح کو جمع کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور جو کچھ ہم دنیا میں کیے ہیں ان تمام کے ہمیں وہاں پر ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی، سب کچھ وہاں پر سوال پوچھے جائیں گے اور وہاں پر جواب دینا پڑے گا۔ جواب دینے کے بعد ہمیں جزا لینا ہے، یا تو اچھے کیے تو اچھائی کا جزا، برے کیے تو برائی کی سزا، یا تو جنتی یا تو جہنمی بنائے جائیں گے۔ مگر یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف دنیا میں ہیں اور دنیا کے بعد ہم مر جائیں گے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، پھر کیا حشر و نشر ہے، پھر کیا برزخی زندگی ہے۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، مگر آج ہمارے اندر بہت سے مسلمان ایسے سوچ رکھتے ہیں، وہ حالانکہ مسلمان بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ برزخی زندگی کے منہ سے تو کہتے ہیں پر اس کے اعمال اس کے برخلاف نظر آتے ہیں۔ پھر کیا زندگی ہے بھائی؟ مر گئے، ختم ہو گئے، پھر کہاں سے زندگی ملے گی؟ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ مر کر ختم ہو جاتے ہیں، پھر کہاں سے ہم کو زندگی ملے گی؟ تو جان لیں سب کچھ انسان مرنے کے بعد جو مٹ جاتا ہے، جو قبر میں ڈال دیے جاتے، بند کر دیے جاتے، جسم ختم ہو جاتے، ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ریڑھ کی ہڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتی۔ قبرستان میں جتنے قبر بدلے جاتے ہیں، 6 مہینہ سال کے بعد جسم گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ چیز ختم نہیں ہوتی، وہ چیز باقی رہتی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارے گوشت ہڈیوں کو جمع کر کے قیامت کے دن کھڑا فرمائے گا۔ یہ ہمارے وجود کی حقیقت ہے۔ اس طرح ہمیں ختم نہیں ہونا ہے، ہمیں باقی رہنا ہے۔ جیسے دیکھیں اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اس دنیا میں اگر ہمارے جسم پہ چوٹ لگے تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، ہم اسے محسوس کرتے ہیں، مگر خواب میں ہم دیکھتے ہیں پانی پر چل رہے ہیں، آگ پر کود گئے، کوئی ہم کو کاٹ دیے، کسی کو ہم کاٹ دیے، کسی کو مار دیے، تو کیا ہمیں اس کا اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ برزخی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ جو چیز برزخی تعلق ہے یعنی روح کے اعتبار سے ہوتی ہے، وہ تمام اثرات روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم قبر میں جائیں گے تو ہم کو جواب دینا پڑے گا، تو بہت سے ایسے ہیں جو قبر میں جانے سے پہلے ہی کسی جانور کے لقمے بن جاتے ہیں، شیر کے لقمے بن جاتے ہیں، یا آگ میں جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، دریا میں ڈوب کر غرق ہونے کے بعد وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان کے سوال و جواب نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ ہر ایک کے لیے سوال و جواب ہیں، اور یہ تمام چیزیں روح کے ساتھ تعلق ہے۔ جو قبر کی زندگی ہے، یہ تمام چیزیں روح کے ساتھ اس کی تعلق ہیں، جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی عالم کے طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ختم نہیں ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پھر قیامت کے دن آئے گا جس دن تمہارے کیے ہوئے کے تمہیں تمام بدلے اجرت دے دیے جائیں گے۔ جو جہنم سے بچ گیا اور جنتی بن گیا تو وہی کامیاب ہو گیا۔ تو مومن وہ ہوگا جو ان تمام چیزوں پر، باتوں پر یقین رکھے۔ ہم کو مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، اور قبر کی زندگی کو پانے کے بعد وہاں پر ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس خوف کو جو دل میں رکھ کر کے زندگی گزارے گا وہ گناہ سے بھی بچتا ہوا نظر آئے گا، وہ تمام برائیوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا، دوسروں کی غیبت چغلی سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھا یہ جاتا ہے نماز کو دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی عبادت گزار عبادت کر رہے ہیں، مگر مسجد سے جو ہی امام صاحب
دعا سے فارغ ہوتے ہیں، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ٹوپی نکال لیتے ہیں، اس کے بعد دو مسلمان بھائی ہمارے ملتے ہیں، تیسرے کی غیبت برائی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انہیں قبر کی خوف و خشیت کما حقہ ہوتا، وہ اگر اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں بسائے ہوتے تو ضرور دوسروں کی غیبت سے کب پہلے اپنے قبر کے بارے میں سوچتے، اپنی برزخی زندگی کے بارے میں غور کرتے، اب مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا، اس اندھیری قبر میں ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا، یہ ضرور غور و فکر کر کے دوسروں کی غیبت چغلی سے ضرور باز آتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آقا نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو قبر ہیں جنہیں آپ 2.5 گز کے گڈھے دیکھ رہے ہیں، در حقیقت یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حفرۃ من حفر النیران، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کن کے لیے باغ ہیں اور کن کے لیے یہ جہنم کا گڑھا ہے؟ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جو زندگی کو رب ذوالجلال کی یاد میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو کر دوسروں کی غیبت چغلی برائیوں سے بچتے ہوئے، دوسروں پر ظلم و قہر کو نہیں کر کے رب کی رضا تلاش کرتے ہوئے زندگی گزارے، ان کے لیے قبر ان کے لیے جنت کا باغ ہے، ان کے لیے جنت کا بچھونا ہے۔ اور جو رب ذوالجلال کی نعمتوں کو پا کر رب کی انکار کرتے رہے، رب کو ٹھکراتے رہے، رب کو انکار کرتے رہے، ان کے لیے قبر جہنم کے گڑھا میں سے ایک گڑھا ہے۔ آپ تصور کریں، آپ تو یہ بارہا سنے ہوں گے کہ جنت مومن کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، تا حد نگاہ ان کے لیے وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک قبرستان کی زمین 2 ایکڑ 3 ایکڑ 10 ایکڑ 16 ایکڑ زمین ہے، اور ایک مومن کے لیے اتنی وسعت کر دی جائے تو پھر کتنے لوگ وہاں پر بچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو وسیع کر دیا جانا یا کشادہ کر دیا جانا، یہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بظاہر آپ مرحوم کو، میت کو قبر میں ڈال کر دفن کر دیے، بند کر دیے، تو اب اس کے لیے قبر کو اتنا، جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں، اتنا کشادہ کر دیا جائے گا، وسیع کر دیا جائے گا، تو یہ دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ عالم برزخ کے اعتبار سے ہیں، روحانیت کے اعتبار سے ہیں، کہ ان کے لیے قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں بھی حدیث پیش کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہم جب تک جئیں رب کی رضا تلاش کرتے ہوئے گزاریں، قبر اور موت کے خوف کو دل میں بسا کر زندگی گزاریں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا حازم اللذات، یعنی لذات کو ختم کرنے والے موت کو زیادہ یاد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کثرت سے موت کو یاد کرو گے تو گناہ سے بچتے رہو گے، جب تم موت کو بار بار یاد کرو گے تو گناہ سے دور ہوتے رہو گے۔ ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، ہم کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ بات جب ہمارے دل و دماغ میں بس جائے تو انسان گناہ کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، اس کے نفس اس کو گناہ کے لیے ابھارے گا، مگر جو ہی اسے موت کی یاد آئے گی فوراً وہ پلٹ کر آ جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، قبر روزانہ ہر مومن کو، ہر کافر کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے انا بیت الغربہ، میں غربت، اجنبی کا گھر ہوں، میں اجنبی کی جگہ ہوں۔ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ قبر یہ کہتا ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں۔ انا بیت الدود، میں کیڑا مکوڑا کا گھر ہوں۔ یہاں آنے سے پہلے غور کرو، دنیا میں بڑی شان و شوکت دکھا کر زندگی گزار رہے ہو، دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے افسوس نہیں ہوتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنے کا خیال نہیں آتا ہے، تو تم اس حدیث مبارکہ کے ان الفاظ کو غور کرو،
قبر روزانہ تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے بندے خدا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑا مکوڑا کا گھر ہوں، میں پریشانی کی جگہ ہوں، میں عذاب کی جگہ ہوں، تو یہاں آنے سے قبل تیاری کرتے آنا۔ اور جب وہی ایک بندہ مومن، عاشق رسول، اللہ کا عبادت گزار، اولیاء کرام کی عظمت کرنے والے جب دنیا سے گزرتا ہے تو خبر اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ تو خبر کہتا ہے مرحباً و اہلا، تمہارا آنا کیا ہی مبارک ہو، تمہارا آنا کیا ہی بہتر ہو، تم اپنے گھر کو آ گئے ہو، تم بڑی اچھی جگہ پر آ گئے ہو۔ ان کنت لأحب من یمشی علی ظہری لیا، تم ہی وہ شخص ہو جو زمین پر چلنے والوں پر، مجھ پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ محبوب نظر تم ہی تھے۔ تم زمین میں چلتے تھے، میرے سینے پر تم پاؤں رکھ کر چلتے تھے، تم اپنے قدموں سے مسجد کی طرف جاتے تھے، رب کی بندگی کی طرف تم چلتے تھے، مگر دنیا میں چلنے والوں میں سب سے زیادہ تم مجھے پسند آتے تھے۔ تم اپنے گھر کو واپس آئے ہو۔ پھر اس کے بعد کہتا فَسَتَرَا صُنْعِي بِكَ، میں تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، تم ان قریب دیکھو گے۔ پھر اس کے بعد قبر کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے جنت کے دریچے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مومن کے ساتھ، یہ رب ذوالجلال کی بندگی میں یاد رہنے والے، نبی کریم کے عشق میں ڈوبنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والوں کی یہ ماجرا ہوگا کہ قبر اسے ویلکم اور خوش آمدید کر رہے ہوں گے۔ اور یہی شخص جب حشر کے دن اٹھے گا اور جنت کی طرف انہیں بھیجا جائے گا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور انہیں لایا جائے گا، ان لوگوں کو جو اللہ کے خوف و تقوی کو سینے میں بسائے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اس وقت داروغہ جنت کہیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تو اس وقت داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام کہیں گے سلام، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تمہارے لیے بہتر و بھلائی ہو، تم نے دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزاری، تم دنیا میں چلتے ہوئے رب ذوالجلال کی یاد میں گزارے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے تم نے زندگی بسر کیے، دوسروں پہ ظلم نہیں کیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے۔ ماں باپ کا مقام قرآن نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تم نے اسی طرح ان کی خدمت کر کے ان کے دل جیتتے رہے، تو اس لیے تمہیں آج یہ نعمت عطا کی جا رہی ہے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں میں آ جاؤ۔ اور جب وہ جنت میں پہنچ کر جنت کی بہاریں دیکھیں گے تو کہیں گے قالوا الحمدللہ الذی، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جس طرح رب نے وعدہ کیا اس سے بہتر ہم نے پایا ہے۔ یہ مومن کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنتی بنائے، اللہ تعالی ہمیں برزخی زندگی میں بھی جنت کی کیاریاں ہمارے لیے کھول دے، ہماری قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنا دے۔ یہ تو مومن کے ساتھ ہوگا، یہ تو مومن کے لیے بھلائی ہوگی، مگر کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن گویا ہے، قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ غافر میں ارشاد فرما رہا ہے النار یعرضون علی غدوا وعشیا یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور کافروں کو صبح و شام ان کے لیے جہنم کی آگ کو پیش کیا جائے گا، جہنم کی آگ انہیں ان کے طرف دکھایا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ یعرضون علی غدوا وعشیا، صبح و شام اسے دکھایا جائے گا۔ وہ جہنم کے آگ میں، آگ کے ان کے جو تپش ہیں
اس کے جو شعلے ہیں، اس کے بھڑکتے انگاروں کو اسے دکھایا جائے گا، صبح و شام دکھایا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگا اس دن اُدْخِلُوا، اور اس دن داخل کیا جائے گا آلَ فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کافروں کے لیے ہے، یہ نہ سمجھیں کہ صرف آل فرعون کے لیے ہے، بلکہ حضرت قتادہ اور حضرت مقاتل و حضرت صدی، یہ تمام اکابرین فرماتے ہیں تعرض روحی کل کافر علی النار، یہ صرف آل فرعون کے لیے نہیں بلکہ ہر کافر کی روح کو ہمیشہ اسے پیش کیا جائے گا علی النار بکرۃ و عشیہ، صبح و شام اسے پیش کیا جائے گا۔ کب تک؟ قیامت تک اسے، اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداة والعشی ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال له هذا مقعدك حتى يبعثك اللہ الیہ یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث روایت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان احدکم اذا مات، جب تم میں کا کوئی شخص انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو انہیں صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، مقعدہ بالغداة والعشی، صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کان من اہل الجنتی ومن اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہیں تو اسے جنت دکھایا جاتا ہے، وہ اونچا مقام، وہ بلند مقام، یہ تمام باغ و بہار یہ تمہارے لیے ہیں۔ وہ اسی طرح وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور وہ اگر جہنمی ہیں، اگر جہنمی ہیں تو اسے دکھایا جاتا ہے یہ جو دہکتے ہوئے شعلے ہیں، یہ جو جہنم جو بھڑک رہے ہیں، یہ ٹھکانہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، یہ عذاب کے مستحق تم ہی ہوں گے اور وہ تڑپ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے بارے میں، دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ جنتی کو جنت کا مقام دکھایا جائے گا اور جہنمی کو جہنم کا مقام دکھایا جائے گا۔ یہ رسول صادق امین نے جب ہمیں واضح لفظوں میں بیان کر دیا، پھر کس بات پر ہمیں اپنی زندگی پر گھمنڈ ہے، کس چیز پر ہمیں اکڑ ہے کہ ہم دنیا میں عالی شان بنگلے میرے ہیں، یہ بڑی کمپنی میری ہے، یہ تمام جائیداد میری ہے، کس چیز پر ہمیں غرور ہوگا؟ غرور کریں تو اللہ اس کے رسول پر، فخر کریں تو اللہ اس کے رسول پر۔ ہمیں مسلمان بنایا، دولت اسلام دولت ایمان سے سرفراز کیا، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ مجھے کافروں میں سے نہیں بنایا، یہ اس کا بے پناہ کرم ہے، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، نہ کہ یہ دولت، یہ جائیداد، یہ منصب، ان تمام چیزوں پر جو بھی فخر کرتا ہے ایک دن وہ رسوا ضرور ہوتا ہے، اور جو یاد الہی میں مگن ہو جاتا ہے، جو رب ذوالجلال کے یادوں میں کھو جاتا ہے، انہیں یہ اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہو جائیں وہ اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، وہ مومن کامل ہو جاتے ہیں، اب انہیں کوئی خوف و غم و حزن نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں عذاب قبر ہے یا نہیں، ابھی بھی اگر کسی کے دل میں سوال ہے تو انہیں میں بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودیہ عورت میرے گھر تشریف لائی، دخلت علیہ فقالت اعاذک اللہ من عذاب القبر، وہ یہودی عورت کہنے لگی کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے پناہ دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ درست صحیح ہے، عذاب قبر ہے، یہ صحیح ہے؟ تو یہ سوال پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ واضح لفظوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بیان فرما دیا کہ عذاب قبر حق ہے، تو پھر نہ ماننے کی کون سی صورت ہے؟ جو انکار کرے انہیں پتہ چلے گا تو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ عذاب قبر بھی حق ہے اور قبر میں بہترین زندگی ہے، اس پر بھی یہ بھی پتہ چلے گا۔ آقا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد سے میں جب بھی حضور کو دیکھتی کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، جب بھی نماز پڑھتے تو اس نماز کے بعد الا تعوذ من عذاب القبر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نماز پڑھتے تو اس نماز کے بعد ضرور بالضرور حضور یہ دعا فرمایا کرتے کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ جب آقا نے بار بار ہر نماز کے بعد دعا کیے تو ہم مومن ہیں، اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نمازوں کے بعد ہم یہ دعا ضرور کریں۔ اور حضرت انس بن مالک جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کم ہی ایسا دیکھا جو حضور نے نماز کے بعد دعا کیے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار نہ پڑھے ہوں، یعنی اے اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر عطا کر، آخرت بھی بہتر عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں نار کے عذاب سے تو بچا۔ یہ دعا حضور بارہا اکثر کیے، اور اس کے گواہی دینے والے وہ صحابی ہیں جو اکثر حضور کے ساتھ رہا کرتے، وہ حضرت انس بن مالک فرما رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اور یہ دعا قرآنی دعا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس دعا دیکھنے میں مختصر ہیں مگر دنیا و آخرت تمام چیزوں کی بھلائی اس میں ہے۔ دنیا کی بہتری بھی عطا کر، آخرت کی بہتری بھی عطا کر، اور جہنم کے آگ سے تو ہمیں نجات دے دے، اس سے بچا لے۔ یہ تینوں چیز اگر انسان کو مل جائے پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ضرورت ہے؟ جس انسان کو دنیا بھی بہتر مل جائے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے، پھر اس کے بعد کیا رہ گیا؟ وہ تو اللہ کی رضامندی حاصل کر لیا، وہ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیا، وہ تو جنتی بن گیا۔ اب انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام باتیں برزخی زندگی کے متعلق آپ کے سامنے ہم نے کچھ پیش کیے۔ ایک طویل حدیث ہے، انشاءاللہ اس حدیث کو ختم کرنے کے بعد ہم اپنی گفتگو کی اختتام کی طرف پہنچیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ اولیاء کرام کے متعلق بھی کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، اس لیے اس حدیث کو ہم مختصراً ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے آگے گزریں گے۔ دیکھیں، جب انسان کو اس حدیث مبارکہ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے، ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انسان انتقال ہو جاتا ہے اور قبر میں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، اتاہ ملکانی، دو فرشتے آتے ہیں، اسودانی بالکل کالے رہتے ہیں، اور ازرقانی وہ بالکل نیلے کلر کے ہوتے ہیں، یقال لأحدہما منکر، ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے، وللآخر نکیر، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ فیقولانی ما کنت تقول فی هذا الرجل، سرور دو جہاں باعث کون و مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کو دکھایا جائے گا اور دکھا کر پوچھا جائے گا
کہ اے فلان، اے بندہ خدا، بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا ہے، تو دنیا میں کیا کہا کرتا ہے ان کے بارے میں، یہ سوال پوچھا جائے گا۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضور کو دکھایا جا رہا ہے اور یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ اس شخص کے، یہ رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ اللہ کے حبیب کے بارے میں کیا کہتا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ سوال اس لیے ہے کہ یہ امتحان ہے، یہ تم سے ایگزام لیا جا رہا ہے۔ جب تمہیں معلوم ہے مدراس کے اندر یہ گاؤں، یہ بہل، یہ بلڈنگ کہاں موجود ہے، مگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہ بلڈنگ کس شہر میں ہے، تو یہ تو نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ مدراس کے اندر، کیونکہ یہی تو امتحان ہے، آپ مدراس کو جانتے ہیں یا نہیں، اسی لیے تو پوچھا جا رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مثال کے لیے میں نے کہا، بلا تمثیل میں کہتا ہوں، حضور کی ذات کو دکھایا جائے گا، وہ فرشتے بھی جانتے ہیں، اور سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ اے مرنے والے، تو دنیا میں ان کو اپنے نبی مان رہا تھا یا نہیں، انہیں اپنے رسول مان رہا تھا یا نہیں، یہی تو امتحان لینا ہے۔ اسی لیے سوال کیا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں رہ کر کیا کہا کرتا تھا، تمہارا یہی امتحان ہے۔ اگر رسول پہچان لیے تو پھر نجات ہے، پھر کامیابی ہے، پھر برزخی زندگی میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، خوشخبری ہے، جنت کے دریچے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اسی سوال کے لیے فرشتے پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، تو جو مومن ہوگا، تو جو دنیا میں اپنے نبی سے سچی والہانہ محبت کرتے تھے، نبی کریم سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، جو نبی کے نام پر مٹنے والے ہوتے ہیں، وہی وہاں پر کہیں گے فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ ہوا، جو وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، دنیا میں حبیب اللہ کہا کرتا تھا، دنیا میں رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ اب وہ قبر کے منزل میں فرشتے کے سوال پر وہ والہانہ جذبے میں، وہ حضور سے سچی محبت کے اس میں وہ یہ جواب دے گا اور کہے گا ہوا عبداللہ ورسولہ، وہ تو اللہ کے بندے، وہ بندہ کامل ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فَيَقُولَانِ، تو پھر وہ دو فرشتے کہیں گے، فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ، ہم یہ جانتے تھے کہ تم یہی جواب دیں گے، اے بندہ مومن، ہم یہ جانتے تھے کہ تم یہی جواب دیں گے، مگر ہمارا کام امتحان لینا ہے، ہم منکر و نکیر کا کام یہی ہے کہ ہم قبر میں آ کر سوال کریں، تم یہ جواب دیں گے ہم کو پتا تھا، پر ہمارا کام امتحان لینا ہے، اس لیے ہم نے سوال کیا۔ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ قَبْرَهُ، پھر اس کے بعد ان کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ نہ سوچیں کہ کس طرح کیا جائے گا، میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ عالم برزخ ہے، یہ برزخی زندگی ہے جس کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، انسانی عقل تصور نہیں کر سکتا، انسانی عقل اس عالم کو سمجھ نہیں سکتا۔ جو اللہ کے ولی مقرب ہوتے ہیں وہی اس عالم کو سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کے قرب کی بنا پر انہیں ان کے لیے وہ منازل عیاں کر دیا جاتا ہے، آشکارا کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ ثم یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، ان کے لیے 70 گز چوڑے کر دیے جائیں گے، 70 کو 70 میں ان کے لیے ضرب کر کے ان کے لیے کشادہ کر دیا جائے گا، یعنی تا حد نگاہ ان کے لیے قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے کیا نعمتیں عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ینور له فیہ، پھر ان کے لیے قبر میں، قبر کو ان کے لیے منور کر دیا جائے گا، قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا، تا حد نگاہ
ان کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا گیا، ان کے لیے قبر کو نور سے منور کر دیا گیا، جگمگ جگمگ تارے چمک رہے ہیں، چاروں طرف نور ہی نور ہیں۔ وہ کیسا ہوگا ذرا غور کریں، ذرا اپنے تصور میں بسائیے۔ اگر ہمیں ایسی جگہ ملے بالکل جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے وہاں تک ہمارا ہی علاقہ ہے، ہر طرف نور جگمگا رہا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف چمک ہی چمک ہے، اور پھر اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کے لیے قبر کو نور سے منور کر دیا جائے گا، ثم یقال لہ فنم، تم سو جاؤ۔ اتنی کشادہ، اتنی عالی شان، اتنی عزت کی جگہ، اتنا سب کچھ دیا گیا، اب کہا جائے گا سو جاؤ۔ سو جانے کا مطلب دنیا کا سونا نہیں ہے، سونے کا مطلب یہ نہیں کہ سو جاؤ، سونے کا مطلب آرام کرو۔ یہ تمام تمہارے لیے دیا گیا ہے، یہ تمام نعمتیں، یہ آخر تمہارے جنت کے لیے جو تمہارے لیے جزا رکھا گیا ہے اس کی ایک جھلک ہے کہ یہاں پر تم آرام کرو، جتنی دیر صبح قیامت تک تم یہاں پر آرام کرتے رہو۔ فیقول، وہ بندہ مومن کہے گا، فیقول ارجو الی اہلی، میں اپنے گھر کو جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں، اور جا کر میں فاخبرہم، میں جا کر کے انہیں خبر دیتا ہوں میرے لیے اتنی وسیع، اتنی کشادہ جگہ اور نور سے منور جگہ، اتنی عزت مجھے دی گئی ہے، میرے گھر والے روتے بلکتے رہے، میں اس دنیا کی طرف، دنیا چھوڑ کر اس دنیا کی طرف کوچ کر آیا ہوں، اب انہیں میں بتا کر آؤں کہ میں کتنی بہتر جگہ میں ہوں، میں کس نعمتوں پر ہوں، میں دنیا میں رب کو یاد کر کے اس کی بندگی کرتا رہا، میں ان چیزوں کو انہیں بھی بتا کر آؤں کہ وہ بھی کرے، انہیں بھی ان سمجھا کر آؤں۔ تو پھر وہ فرشتے کہیں گے یقولانی، پھر ان دونوں پھر کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جاؤ، جیسے دلہا دلہن آرام سے سو جاتے ہیں اس طرح تم بھی سو جاؤ، جس طرح وہ آرام کرتے ہیں اس طرح تم بھی آرام کرو۔ کب تک؟ الذی لا یوقظہ الا احب الیہ، جو ان کے سب سے محبوب ہوتے ہیں، عروس ہے تو عروسہ، دلہا ہے تو دلہن، تو اس طرح جو ان کے نظر میں سب سے محبوب ہیں وہ آ کر جگائیں گے، تو اس طرح تمہیں بھی کوئی جگانے والے نہیں ہوں گے، کوئی ڈسٹرب کرنے والے نہیں ہوں گے، تم بھی آرام سے یہاں پر سو جا، آرام کرو۔ اس کے بعد حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ، یہ مومن کے لیے ہے تا صبح قیامت، جب اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا ہر ایک کو اپنی قبروں سے، جو جہاں پر مرے وہاں سے دوبارہ زندہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف اٹھائیں گے، اس وقت تک اسی طرح وہ آرام کرتے رہیں گے۔ یہ مومن کی شان ہے، اور اسی عروس سے عرس لیا گیا۔ اولیاء کرام کے جو ہم عرس کہتے ہیں، عرس کا معنی ہے، عروس کا معنی خوشی ہے، عروس کے معنی دلہا دلہن ہے، یہ تمام معنی ہیں، خوشی کا دن ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جن دن اللہ کے ولی جو مومن کامل ہیں انہیں اس دن میں وہ نعمت عطا کی جاتی ہے، وہ دنیا میں رات و دن رب کے یاد میں مگن ہو کر بندگی کرتے رہے، اپنی نفس کے تمام خواہشات کو توڑ کر رب کی بندگی میں مگن رہے، دنیا کی لذت، دنیا کی شہوت، دنیا کی خواہشات کو قربان کر کے رب ذوالجلال کی یاد میں مگن ہو کر جو اپنے رب کی رضا حاصل کرتے رہے، آج انہیں وہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ نم کا نومت العروس، سو جاؤ جیسے دولہا دلہن سو جاتے آرام سے، جیسے دلہن سو جاتے آرام سے، اس طرح سو جاؤ۔ تو اسی عرس سے عرس لیا گیا ہے۔ دیکھیں بزرگان دین اولیاء کرام کے عرس منانا یہ کوئی عیب، کوئی خراب کام نہیں ہے۔ جو اس کے اندر غلط حرکتیں ہوتی ہیں، جاہلانہ حرکتیں ہوتی ہیں، اس کی مذمت ہر ایک کو کرنا ہی چاہیے۔ بزرگان دین کے اس دن کو یاد کر کے، ان کے بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر کے، ان کے مدح و ثنا کر کے، بزرگان دین کے ان کا نام لے کر
ان کے تعریف و خدمات کو پیش کرنا، یہ کوئی خراب نہیں کہہ سکتا، مگر جو اس میں جاہلانہ غلط حرکتیں ہوتی ہیں، بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں، طرح طرح کے نازیبہ حرکات کیے جاتے ہیں، ان چیزوں کو علماء اہل سنت بھی اس کو برا کہتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ ہر عاشق رسول، عاشق اولیاء کا یہی عقیدہ ہے کہ یہی اس کا صحیح طریقہ ہے۔ عرس کے دن میں ان کے نام پہ قرآن پڑھ کر ایصال کیا جائے، ان کے عرس کے دن میں ان کے خدمات، ان کے جو کچھ مجہودات، اللہ کے یاد میں انہیں کس طرح لیل و نہار، رات و دن گزارے، ان چیزوں کو ان چیزوں کو اجاگر کرنا، تاکہ ہم ان سے تعلیم حاصل کریں، تاکہ ان چیزوں کو ہم اپنے اندر بسائیں، اسی چیز کو عرس کہتے ہیں۔ اس کے سوا جو کچھ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں، اس کے جو زائدات ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں شریعت سے خارج چیزیں ہیں۔ حضرات گرامی، بزرگان دین سے محبت کرنے کا ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنے کا ضرور اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث جو کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ انہوں نے نقل کی ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کی یاد میں رہتے ہیں، گھر جاتا ہوں، کام کاج میں جاتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، فوراً میں پلٹ بے قرار ہو کر آپ کے بارگاہ میں آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، ایک فکر، ایک خیال مجھے ہمیشہ پریشان کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں بے قرار ہوتا ہوں، آپ کے بارگاہ میں آ جاتا ہوں، رخ زیبا کی دیدار کرتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے۔ یا رسول اللہ، دنیا سے جانے کے بعد آپ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اگر مجھے جنت ملے تو بھی نچلے مقام پر ملیں گے، تو ہم کس طرح آپ کے دیدار کر پائیں گے؟ کس طرح ہم آپ کو دیدار کر پائیں گے؟ کس طرح ہم آپ کے صحبت سے ہم معزز ہو سکیں گے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد لب کشا ہوتے ہیں اور قرآن کی آیت کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ وہ کیا ہے وہ قرآن کی آیت؟ وہ یہ ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن فَأُولَٰئِكَ وہی لوگ مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین انبیاء کرام، والصدیقین صدیقین کے ساتھ، والشہداء شہداء کرام کے ساتھ ہوں گے، والصالحین اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اولیاء کرام کے ساتھ ہوں گے وہی لوگ۔ تو پتہ یہ چلا صحابی حضور سے محبت کرتے ہیں تو وہ نبی کے ساتھ ہوں گے۔ تو پتہ، اور یہ بات بھی اسی آیت سے پتہ چلا کہ جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کریں، زندگی گزاریں، مسجد میں عبادت کریں، تو بھی رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار کریں، تجارت کریں، جاب کریں، نوکری کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، بھائی بہن تمام کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، پڑوسی کو ایذا نہ دیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے جو زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے گا، اور وہی شخص قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، صدیقین، شہداء، صالحین اور اولیاء کرام کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ایک بات یہاں اور عرض کر دیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ ہوں گے کا مطلب انبیاء کرام کا مقام جنت میں سب سے بلندی پر ہوں گے، جنت میں سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ بسا دیا جائے گا؟ نہیں،
نہیں، ہمیں ہمارے کردار کے مطابق، ہمارے اعمال کے مطابق رب کے رضا سے جنت میں اپنی جگہ دی جائے گی، مگر اتنا ہوگا، اتنا کرم نوازی ہمارے ساتھ ہوگی کہ ہم انبیاء کرام کے ساتھ جا کر ملاقات کر پائیں گے، اولیاء کرام کے ساتھ جا کر ہم ان کے دیدار کر پائیں گے۔ یہی اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں، پروردگارہ ہم تمام کو اولیاء کرام کی عزت کرنے والوں میں سے بنا، پروردگارہ ہم تمام کو انبیاء علیہم السلام کی عزت کرنے والوں میں سے بنا، ہم تمام کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں زباں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آنکھوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی دید ہوتی رہے، اس حال میں ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ محمد۔